عقیدہ توحید بیان کرنے سے لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، کیوں نہ امت کو ایک کرنے کے لیے کوشش اور محنت کی جائے، اور لفظ عقیدہ بھی 200 یا 300 سال پہلے کی ایجاد ہے۔ عقیدہ توحید بیان کرنے سے امت میں اختلاف ہوتا ہے۔ سچ کہا آپ نے، سچ کہا۔ ہر نبی نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی تو اختلاف ہوا، کچھ جہنمی لوگ نکل گئے، کچھ جنتی لوگ نکل گئے۔ جو نبی کے ساتھ چل پڑے وہ جنتی گروہ میں شامل ہو گئے، جو نبی کے دشمن ہو گئے وہ جہنمی گروہ میں شامل ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو جب سیدنا نوح علیہ السلام نے، اللہ کے نبی نے دعوت دی تو وہاں بھی 2 گروہ بن گئے، ایک ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گیا، کشتی میں سوار ہونے والوں میں شامل ہو گیا۔ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر آپ امت کو اکٹھا کرنا چاہیں، چوں چوں کا مربع کریں گے؟ امت کو جوڑیے، ہم بھی پیغام دیتے ہیں، امت کو جوڑیے، تھوک سے نہ جوڑیے، الفی سے جوڑیے۔ پہلے مشرک کا ٹیڑھ نکالو، اس کا شرک نکالو، اسے توحید پہ لے کے آؤ، اور پھر اس کے بعد اس کو اہل ایمان کی جماعت میں شامل کرو۔ یہ جوڑ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اے بھائی، شرک کینسر ہے، شرک کینسر ہے۔ آپ اوپر سے ملم لگاتے رہو اور موت کا فرشتہ آ گیا، اس مولوی کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے جس نے کہا تھا توحید کی بات نہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ کا پیغام میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں رسول بھیجے گئے۔ ان رسولوں نے فضائل کی بات نہیں کی جو ہمارے ہاں جھوٹ مولوی بیان کرتے ہیں، جی مسائل بیان کریں گے تو اختلاف ہوگا، توحید بیان کریں گے تو اختلاف ہوگا، فضائل بیان کرو، فضائل۔ ارے بھائی، ایک نوجوان سے کہو شادی کرو بڑی فضیلت ہے، شادی کرو بڑی فضیلت ہے، بھائی کراں کی میں؟ یہ بات نہیں پوچھنی، پاگل نہ ہو تو بس شادی کرو بڑی فضیلت، روزہ رکھو بڑی فضیلت ہے، روزہ رکھو اتنا بھائی روزہ شروع کب ہوتا ہے؟ پاگل، مسائل پہ ڈسکس نہیں کرنی ہماری مجلس میں، مسائل پہ بات کریں گے تو لڑائی ہو جائے گی۔ روزہ رکھو بڑی فضیلت ہے، حج کرو بڑا ثواب ہے۔ حج ہوتا کیسے ہے؟ بے وقوف انسان مسائل نہیں پوچھنے، فضائل پہ رہنا ہے۔ یہ پاگل ہے، پاگل خانے میں داخل کرا کے آؤ اس کو۔ بھائی فضائل کس چیز کے؟ جو عمل کر کے دکھانا ہے، اس چیز کی فضیلت تو سناؤ۔ انہیں خار ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت سے۔ میرا جملہ کڑوا ہے، معاف کر دینا، نہیں بھی کرو گے، میں نے چندہ آج تک نہ مانگا ہے نہ اللہ اس کی توفیق دے۔ یہ نماز کی فضیلت سنانے والے، یہ روزے کی فضیلت سنانے والے، یہ قرآن خوانی کی فضیلت سنانے والے، یہ ذکر کی فضیلت سنانے والے، ان سے کہو کہ بھی توحید کی فضیلت تو سنا دو۔ ایک بندہ آئے گا، جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک اس کے 70 رجسٹر گناہوں کے پھیلے ہوئے ہوں گے، ایک پرچی پہ لا الہ الا اللہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ تولا جائے گا، سارے گناہ ہلکے ہو جائیں گے، وہ لا الہ الا اللہ، وہ توحید، وہ پیغام، وہ بھاری ہو جائے گا، اور اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت مل جائے گی۔ توحید کی فضیلت کیوں نہیں بیان کرتے؟ جس سے لڑائی ہوتی ہے، تو یہ لڑائی تو ہر نبی سے ہوئی۔ ارے امام الانبیاء کو صادق اور امین کہنے والوں نے پتھر نہیں مارے، بدر میں مقابلے کے لیے نہیں نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بگاڑا تھا ان کا؟ قولوا لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ یہ دعوت، یہ تحریک، یہ پیغام محمدی پیغام نہیں ہے، جس پیغام کے اندر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بیان نہ کیا جائے۔